اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ہی انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس میں اپنے بندوں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ بازگردان زیرا۔ ولی اس کی جمع اولیاء ہے، اور ولی کا مطلب حکومت بھی ہے، ولی کا مطلب مددگار بھی ہے، ولی کا مطلب دوست بھی ہے، محب بھی ہے، محبت کرنے والے کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا قرب میسر ہو جائے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو بندہ مستغرق ہو جائے، جو غرق ہو جائے، اللہ کی یاد میں فنا ہو جائے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور جب اس کے دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کسی کا خوف ہو، نہ وہ غمگین ہو، پھر وہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا جب اللہ کی یاد میں ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، فہذا الشخص یکون ولیا للہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں یہی وہ شخص ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، لأن القرب لا يحصل الا من الجانبین۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، پھر مالک نظر رحمت فرماتا ہے، پھر مالک اس کو بلند مراتب پر فائز فرماتا ہے۔ تو ولی کو اگر بھمانہ دوست لیا جائے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اللہ تو نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبرائیل فقال انی احب فلانا فاحبه قال فیحبه جبرائیل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، حضرت جبریل کو بلایا جاتا ہے، حضرت جبریل بارہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، اور رب کہتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اب جب اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت فرما۔ اب جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، حضرت جبریل محبت کرتے ہیں، تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا، ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا۔ تو پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحَبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ۔ تو اہل آسمان کو حکم ہوتا ہے، تو پھر وہ اہل آسمان اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُوفَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، حتیٰ کہ رب ذوالجلال کی ذات اسے اہل زمین میں مقبول فرما دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اہل زمین کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ محبت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعۃ اللمعات میں اس روایت کو بیان فرمایا۔
آپ فرماتے ہیں کہ جو بندے علماء، صلحاء، شہداء، اولیاء اللہ کی صحبتوں کو اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی ذات جب ان کا قبر سے حشر فرمائے گی تو نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کی صحبتیں ان کے ساتھ رہیں۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا کہ صحابہ جس سے محبت ہوگی اللہ کی ذات کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو انسان کی محبتوں کے تقاضے کچھ اور ہونے چاہیے، ہماری محبت کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ تو جب ہم اپنی محبتوں کا محور، اپنی عقیدتوں کا محور جب اللہ اور اس کے رسول کو بنائیں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو جس بندے نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اس کے رسول کی اطاعت کی۔ تو آج ہمیں اپنی محبتوں کے محور کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات بنانا چاہیے، اور حضرت جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے محبت ہوگی اللہ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ سورہ عبسہ میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب بندہ نفسا نفسی کے عالم میں کبھی دائیں طرف بھاگتا ہوگا، کبھی بائیں طرف بھاگتا ہوگا، فرمایا ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ دے گا، باپ بیٹوں سے بھاگے گا، حتیٰ کہ ہر شخص اس دن ایک دوسرے سے جان چھوڑانے کی کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں ارشاد فرماتی ہے سورہ زخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اللہ کے نیک بندے گناہ گاروں کو پکڑتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت امام سعد الدین شیرازی علیہ رحمہ نے فرمایا شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بھی نیکاں بھی بخشت کریم۔ آپ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات گناہ گاروں کو نیکوں کے صدقے سے ہی بخشش فرما دے گی۔ تو یہ رب ذوالجلال کی ذات ہے جو نیک لوگوں کے صدقے سے گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرما دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو پھر رب ذوالجلال کی ذات اس بندے سے محبت فرمانا شروع کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ آپ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت ہوتی ہے، فرمایا وہ جنت کی چابی ہے۔ فرمایا جو اللہ کے بندوں کو دلوں سے برا جانتے ہیں، فرمایا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سزا ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں لعنت لکھ دی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور جان رحمت علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضور جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بندے کو ملنے کی غرض سے نکل پڑتا ہے، اب جب وہ رستے میں پہنچتا ہے اللہ کی ذات رستے میں فرشتے کو بٹھا دیتی ہے، اب وہ فرشتہ رستے میں بیٹھا ہوتا ہے، اب وہ اس بندے سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ بندے بتا تو کیوں یہاں پر آیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں پر فقط فلاں بندے کو مسلمان کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتا اس کی تجھ پہ کوئی نیکی ہو، کوئی احسان ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تو فقط اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو فرشتہ اس کو خوشخبری دیتا ہے، کہتا ہے مبارک ہو تجھے بندے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو ملنے کے لیے گیا، اللہ کی ذات تجھ سے راضی ہو گئی۔ اور صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ، بندے جیسے تو اس بندے سے محبت کرتا ہے رب بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔
تو ہماری محبتوں کا محور، ہماری عقیدتوں کا محور فقر اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب بندے کے دل میں اخلاص کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے تو رب ذوالجلال کی ذات پھر اس کو تزکیۃ النفس عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا، فرمایا وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو جس بندے نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے ہر کے خواہد ہم نشینت او خدا اون نشینت در حضور اولیاء، حضرت امام رومی کہتے ہیں ہر بندے کی دل کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی اس بات کا مقتضی ہو، تقاضا کرے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اسے اہل اللہ کی مجلسوں کو تلاش کر کے بیٹھنا چاہیے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔